السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ الیہ من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي وأهل بيتي يملأ به الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين رواہ الحاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلا کا ذکر کیا جو اس امت کو پہنچے گی، یعنی اس امت کو ایک بلا، ایک مصیبت لاحق ہوگی۔ حتی لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ من الظلم، یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی ظلم سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت سے ایک آدمی مبعوث فرمائے گا، اور وہ یعنی اللہ رب العالمین اس آدمی کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے اس سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ آسمان موسلا دھار بارش برسائے گا اور زمین اپنی تمام نباتات اگا دے گی۔ حتیٰ یتمنى الاحیاء الاموات، حتیٰ کہ زندہ لوگ فوت شدہ افراد کی زندگیوں کی تمنا کریں گے، یعنی وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ لوگ بھی زندہ ہوتے جو مر گئے ہیں۔ اس کے بعد کہا یعیش فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین، کہ وہ یعنی مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس حالت میں 7 سال یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر امام مہدی کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کو ایک بلا لاحق ہوگی اور بہت زیادہ ظلم و جور ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان کو بھیجے گا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ اہل زمین اور اہل آسمان ان سے راضی اور خوش ہوں گے، اور آسمان جو ہے خوب پانی برسائے گا، موسلا دھار بارش ہوگی، اور زمین اپنی تمام نباتات کو اگا دے گی، یعنی غلے وغیرہ کی خوب فراوانی ہوگی، یہاں تک کہ زندہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جو قریبی لوگ جو لوگ مرے ہوئے ہیں وہ کاش زندہ ہوتے تو وہ بھی دیکھتے۔ اور پھر کہا وہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے، یعنی حکومت کریں گے۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارس حراس على مقدمته رجل يقال له منصور يوطن او يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره او قال اجابته رواه ابو داؤد۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراء النہر سے حارث نامی ایک شخص ظاہر ہوگا۔ وراء النہر کے علاقوں سے یعنی جیسے بخارا، سمرقند وغیرہ کا جو علاقہ ہے، جو ماوراء النہر کا علاقہ کہلاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام حارث ہوگا، حراس، اور وہ کھیتی کرنے والا ہوگا۔ علی مقدمتہ رجل یقال له منصور، اور اس کے ہراول دستے پر، مقدمۃ الجیش پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا۔ یوطن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ اور اختیار اور اقتدار دے گا جس طریقے سے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار و اختیار دیا۔
پھر فرمایا وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابتہ، کہ اس کی مدد کرنا یا اس کی بات ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص وراء النہر کے علاقے سے ظاہر ہوگا جس کا نام حارث ہوگا، جو کھیتی کرنے والا ہوگا، اور اس کے مقدمۃ الجیش پر یعنی اس کا جو لشکر ہوگا، اس کے لشکر کے پہلے حصے میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، وہ آل محمد کو جگہ دے گا یا اسی طریقے سے اقتدار و اختیار وغیرہ دے گا، اور پھر فرمایا کہ ہر مومن پر اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں، لہذا یہ حدیث بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تکلم السباع الانس وحتى تکلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده، رواه الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، یہاں تک کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، درندے انسانوں سے بات کریں گے، وحتی تکلم الرجل عزبۃ صوتہ وشراک نعلہ، اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا سرا، اس کے کوڑے کا سرا اور اس کے جوتے کا تسمہ یعنی اس کے جوتے کا فیتا یہ کلام کریں گے، اور پھر آگے فرمایا وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اور اس کی ران اس کو اس کام کے متعلق بتائے گی جو اس کے بعد اس کے اہل نے کیا ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر قیامت کی نشانی بتلائی گئی ہے کہ جب تک یہ حالات نہیں ہوں گے، اس طریقے کے معاملات پیش نہیں آئیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے یہ نشانیاں بھی ظاہر ہوگی کہ درندے جو ہے یہ انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے جوتے اس کے کوڑے کا سرا اور اس کے جوتے کا تسمہ بات کریں گے، اور اس کی ران اس کے گھر والوں کے بارے میں بتائے گی کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر والوں نے، تمہارے اہل نے کیا کیا۔ تو اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔